Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study and discuss the poem Love and Essence of All Religions by Jalaluddin Rumi. We know well about the personality of Jalaluddin Rumi. He was a mystic and great poet of Persian language, and he belonged to Khurasan, the part of great Iran or Persia. This poem tells us that the essence is gist. آپ کیا کہہ سکتے ہیں اسے؟ کسی چیز کا ارک یا ست. ایسنس آف آل ریلیجنس از ایکچولی لو. لو فار گاڈ اینڈ لو فار دا کریچرز آف گاڈ. یعنی خدا کے لیے محبت اور خدا کی مخلوق کے لیے محبت، اس کے بندوں کے لیے محبت. That is the essence of all religions. اور اس ساری نظم میں مولانا روم یا جلال الدین رومی وہ بتاتے ہیں کہ محبت، پیار، اس کے اندر کیسا جادو ہے، یا خدا کا جو عشق ہے اس کے اندر کیسا جادو ہے کہ وہ انہونی کو ہونی کر دیتا ہے. اس کی بدولت معجزات یعنی میریکلز وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ریڈنگ پوئم کی اور ساتھ ساتھ اس کی ایکسپلینیشن. تھرو لو thorns become roses, and through love vinegar becomes sweet wine. Thorns کانٹے، roses گلاب. یعنی کہ عشق کی بدولت، لو کی بدولت وہ کانٹے بدل جاتے ہیں گلابوں میں، گلاب کے پھول بن جاتے ہیں. اور ترش ذائقے والا ونیگر یعنی سرکہ ایک میٹھی شراب میں بدل جاتا ہے، میٹھے مشروب میں بدل جاتا ہے. یعنی جب انسان اللہ کے عشق میں وہ چور ہوتا ہے تو پھر کانٹے وہ پھول لگتے ہیں، اور زندگی کی جو کڑواہٹ ہے وہ مٹھاس میں بدل جاتی ہے، کیونکہ انسان راضی بالرضا ہو جاتا ہے. اللہ کی رضا میں اس کی رضا بدل جاتی ہے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، تو پھر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے. تھرو لو دا اسٹیک بیکمز اے تھرون. عشق الہی کی بدولت سولی، سزائے موت کی جگہ وہ تخت بن جاتی ہے. اب مثال اس کی دیکھ لیجئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا، وہ سزائے موت کی جگہ تھی. تو سیدنا ابراہیم کے لیے وہ آگ وہ پھول بن گئے، وہ عشق الہی کا ثمر تھا. اس کے علاوہ ہمیں تاریخ انسانی میں بے شمار مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی محبت میں چور تھے، اللہ کے عاشق تھے، ان کے لیے کوئی مصیبت نہیں رہی. وہ سولیوں پہ جھول گئے
وہ پھانسی چڑھ گئے، انہیں قتل کر دیا گیا، لیکن انہوں نے مسکراتے ہوئے خوشی سے شہادت کو قبول کیا، اور یہ کرشمہ، یہ جادو، یہ لو یعنی عشق الہی اسی کی بدولت ممکن ہے۔ تھرو لو مس فارچون بیکمز گڈ فارچون۔ عشق الہی کی بدولت بدقسمتی، مس فارچون بدقسمتی، وہ خوش قسمتی میں بدل جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول تھے، انہیں کعبہ کے سامنے یا کعبہ کی دیوار کے ساتھ باندھ کے کفار مکہ نے جب شہید کیا، تو کیا ہوا کہ جب ایک نیزہ مارا گیا جو ان کے آر پار ہو گیا، تو ان کے منہ سے آواز نکلی کہ رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہو گیا۔ یعنی ظاہری طور پہ کفار کی نظر میں وہ بدقسمتی تھی کہ انہیں بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن انہوں نے کیا فرمایا، کیونکہ سامنے انہیں دوسرا جہان نظر آ رہا تھا، اور وہاں کیا تھا، ان کی خوش قسمتی تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تھرو لو برننگ فائر بیکمز پلیزنگ لائٹ۔ عشق الہی کی بدولت جلتی ہوئی آگ وہ نور نظر آتی ہے، نور بن جاتی ہے۔ اس کی مثال ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، کہ جب انہیں دہکتی ہوئی آگ کے سامنے لایا گیا جو کئی دنوں سے دہکائی جا رہی تھی، تو سیدنا ابراہیم ذرا برابر بھی گھبرائے نہیں۔ انہیں وہ آگ نظر نہ آئی، بلکہ وہاں خدا کا نور تھا، اور وہ اپنے ایمان پہ اور اللہ کے عشق میں پکے رہے۔ تھرو لو اسٹون بیکمز سافٹ ایز بٹر۔ کہ عشق کے الہی کی بدولت ایک سخت پتھر وہ مکھن کی طرح نرم ہو جاتا ہے، نرم نظر آتا ہے۔ تھرو لو گریف بیکمز اے جوائے۔ عشق الہی کی بدولت غم خوشی میں بدل جاتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھ لیجئے کہ سارا کچھ سامنے تھا، ان کے پیارے ان کے سامنے شہید کیے جا رہے تھے اور ان کی شہادت یقینی تھی، لیکن کوئی غم، کوئی تزلزل وہ نہ تو ان کے دل میں تھا، نہ ان کے قدموں میں تھا، نہ ان کے ہاتھوں میں تھا۔ تھرو لو لائنز بیکم ہارم لیس۔ عشق حقیقی، عشق الہی کی بدولت شیر جن کا کام چیرنا پھاڑنا ہے، وہ بے ضرر بن جاتے ہیں۔ یہ علامتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور حقیقی طور پہ بھی ہو سکتا ہے۔ علامتی طور پہ اگر دیکھیں تو عرب کے وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، صدیوں سے ان قبائل کے درمیان جنگیں چل رہی تھیں، وہ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بن گئے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے۔ یہ عشق الہی کا ہی ثمرہ تھا۔ تھرو لو سکنس بیکمز ہیلتھ۔ عشق الہی کی بدولت بیماری صحت میں بدل جاتی ہے۔ تھرو لو wrath seems to be a mercy۔ عشق حقیقی کی بدولت کیا ہوتا ہے کہ غصہ، غضب، وہ چاہے کسی دشمن کا ہو، وہ آپ کو رحم لگنے لگتا ہے، کیونکہ آپ پہ اللہ کا رحم ہوتا ہے۔ تھرو لو the dead rise to life۔ عشق الہی زندگی پھونک دیتا ہے، یعنی مردہ دوسرے لفظوں میں زندہ ہو جاتا ہے۔ تھرو لو the king becomes a slave۔ عشق حقیقی کی بدولت ایک بادشاہ وہ غلام بن جاتا ہے۔ ایک
بادشاہ، ایک جو روایتی بادشاہ ہوتا ہے، اس کے سامنے تو کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوتی، اس کے سامنے جانے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ عشق حقیقی کے اندر چور ہوتا ہے، وہ اللہ سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، پھر وہ لوگوں کا، اپنی رعایا کا غلام بن جاتا ہے۔ اس کی مثال اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کی زندگی کیا تھی؟ جب وہ خلیفہ نہیں بنے تھے تو ایک رئیس زادے کی زندگی تھی، دولت کی ریل پیل تھی، ہر روز ایک نیا لباس، قیمتی لباس پہنتے تھے اور وہ گھسٹتا ہوا پھٹ جاتا تھا، وہ جہاں سے گزرتے تھے ان کا لباس زمین پہ گھسٹتا تھا، اور قیمتی سے قیمتی خوشبوئیں وہ یوز کرتے تھے۔ لیکن جب وہ خلیفہ بنے تو کیا ہوا کہ ہر چیز بدل گئی، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت قریب تھا تو ان کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک جو تھیں، انہیں عبد الرحمن بن عبد الملک، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کا لباس تبدیل کر دو کہ مہمان آتے ہیں تو میلا لباس وہ پہنے ہوئے ہیں۔ یہ صبح کہا تو بہن چپ رہی، شام کو آ کے پھر جب کہا کہ لباس تبدیل نہیں کیا تو فاطمہ بنت عبد الملک جو کہ شہزادی تھیں، انہوں نے کہا کہ لباس کیسے بدلوں کہ ان کے پاس تو صرف ایک یہی کرتا ہے۔ یہ عشق الہی تھا کہ وہ رئیس زادہ، وہ شہزادہ رعایا کا غلام بن چکا تھا، ان کا خدمت گار تھا۔ مجھے امید ہے کہ یہ بڑی سادہ سی اور بڑی خوبصورت سی نظم آپ نے انجوائے بھی کی ہوگی اور آپ کو یقیناً سمجھ بھی آئی ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔